الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا، اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، تو وہ پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز گناہوں سے پاک تھا۔ آج آپ نے ناظرین ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیوں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے حج کے فضائل اور اس کے احکام کے حوالے سے۔ 2 ارب کی آبادی قریب پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے یہ سوال کریں تو میرا خیال ہے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کیا تم اللہ کے در پر حاضری دینا چاہتے ہو، وہ کہے گا ہاں میں اللہ کے در پہ حاضری دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں گے کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر اپنی جبین کو جھکانا چاہتے ہیں، کہے گا ہاں بے شک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے کہ وہ جو حج کے 5 ایام ہیں، خاص طور پہ 8 ذوالحجہ سے لے کے 12 ذوالحجہ تک، اگر تمہیں اس کا موقع مل جائے تو کیسا؟ وہ کہے گا صاحب میرا خیال ہے میں دنیا کی ساری دولت جو ہے نچھاور کر دوں اگر مجھے 5 ایام مل جائیں۔ اتنے قیمتی ترین ایام ہیں ناظرین، بس کچھ دن باقی ہیں اور وہ ایام آنے والے ہیں، یعنی ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان چند لاکھ نفوس ہوں گے، چند لاکھ نفوس پوری دنیا سے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لسٹ میں سارٹ آؤٹ کر دیا ہے ناظرین، جو لسٹ اللہ کے مہمانوں کی لسٹ ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں نا، یعنی ہوتا یہ ہے، آپ میں بلا تمثیل عرض کروں، جب آپ کوئی کیمپین لانچ کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہترین لوگوں کو چنتے ہیں اور بہترین لوگوں میں سے اس میں سے شارٹ لسٹ کرتے ہیں چند ایک ناموں کو جو آپ کے ٹارگٹ کو، آپ کے گول کو یا آپ کے ٹاسک کو اچیو کرے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ ریلیشنز کے معاملے میں آپ یہ کہتے ہیں صاحب یہ جو ہیں بڑے بہترین سے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے سب سے زیادہ قریب ہمیں رکھنا چاہیے اور شارٹ لسٹ کر کے ان ناموں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برس چند ناموں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے، اور 2 ارب کی کم و بیش آبادی ہے، اس میں سے تقریباً کوئی 30-35 لاکھ افراد، اب اندازہ تو ظاہر اب آگے جا کے ہوگا، تو 30-35 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ نام شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں جو انشاءاللہ حج پر جائیں گے۔ کیا ہی خوبصورت اور حسین ترین لمحہ ہوتا ہے ناظرین جب ایک حاجی اس تیقن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے کہ میں اللہ کو جا کر راضی کروں گا، میں اس میزبان کی مہمانداری میں جا رہا ہوں جو اس کائنات کا سب سے بڑا میزبان ہے، یعنی اس کی میزبانی میرے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اہتمام کو میرے لیے کیا ہے، یہ جو پوری محفل سجے گی یہ میرے لیے سجے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے میری وجہ سے تفاخر کرنا ہے اور یہ کہنا ہے دیکھو میرے بندے کو کہ آج اس کے بال بھی مٹی میں اٹے ہوئے، اس کا جسم بھی مٹی میں اٹا ہوا ہے، یہ جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ یعنی سوچئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم الشان اہتمام ان تمام لوگوں کے لیے کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صداؤں کو بلند کریں گے اور اللہ کو یہ عرض کریں گے اور یہ بتلائیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ اور وہ حاضری ناظرین کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، کیا لطیف بات ہے اور کیا خوبصورت، یعنی دل کو چھو لینے والا نقطہ ہے صاحب، روح کو خوش کر دینے والا نقطہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ روح کو گرما دینے والا نقطہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ صدا لگا دو اے ابراہیم، صدا لگا دو کہ یہ میرا گھر ہے، اب تمام لوگ چاہے وہ پیدل آ جائیں، چاہے وہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر آ جائیں اور آ کر میرے گھر کا طواف کریں۔
ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگا دی تھی، وہ صدا دائیں بھی پہنچی، بائیں بھی پہنچی، آگے بھی پہنچی، پیچھے بھی پہنچی، یہاں تک کہ ماؤں کے ارحام میں بھی پہنچی، اور جس نے لبیک کہا اس کو یہ مہر مل گئی کہ وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے گا، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی ہی بار حج مقدر کر دیا۔ تو ناظرین ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اس کلاس میں ان حاجیوں کو رکھا ہے۔ بس ایک گزارش میں تمام حاجیوں سے کرنا چاہوں گا کہ جب جائیے گا اللہ کے در پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، تو اپنے دلوں کو اندر سے مصفہ کر کے جائیے گا، پاک کر کے جائیے گا، کیونکہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پاک کی بارگاہ میں جانے کا پروٹوکول یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک کر کے جائیے گا اور اپنے آپ کو باطنی طور پر بھی پاک کر کے جائیے گا۔ قربان جاؤں صاحب میں ان کے وقت پر جو اس سال انشاءاللہ حج کریں گے۔ آغاز ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے بتائیے صاحب، ضیوف الرحمن اللہ کے مہمان حج کی فضیلت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ فضیلت سے اور اہمیت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز کریں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ جتنی محبت کے ساتھ صدا لگاتے ہیں، لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے، آمین۔ حج ارادے کا نام ہے، نیت کرنے کا نام ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے ارادے سے نکلنے کو حج کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان، زندگی گزارنے کا بہترین انداز اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو کوئی بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے حیات اپنائے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخر کار اس کو خسارے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ، اس فیصلے کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حج کو اسلام کا ایک بنیادی رکن رکھا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا، آخر میں آ رہا ہے، اور اس لیے حج کے اندر انسانی شعور کو اس کی بلندیوں تک پہنچایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ایک سورت کا نام حج رکھا، یہ بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں تک جائے۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو انسانی شعور اگر اپنی آخری حدوں کو چھو سکتا ہے تو وہ حج کے ذریعے وہ کیا ہے؟ انسانی شعور یہ ہے کہ اے انسان، تجھے ایک حکیم و علیم نے بنایا ہے، اور تیرا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے گردن جھکا دے۔ سبحان اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حج کیا دیوانگی ہے؟ آپ جاتے ہیں، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، کبھی گھر کے گرد چکر لگا رہے ہیں، کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی عرفات جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے ضمن میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حاجی 400 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا، حاجی جو ہے وہ ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو حج انسان کو عطا کرتا ہے، وہ جا کر انسان اپنی آنکھوں سے جس انداز کو دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس حکم کے آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
چون و چرا نہیں کی، فارورٹ وائے کا لفظ زبان پر نہیں لائے، معلوم تھا کہ حکم دینے والے کی حکمت کے نظارے کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آ رہے ہیں، ادھر حکم آئے اور میں کہوں کہ کس لیے، کیا فائدہ ملے گا؟ حج انسان کو در حقیقت اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ دیکھ، جس انسان نے اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹے کو بیوی کو جنگل میں چھوڑاؤ، کہا لبیک، کہا یہاں گھر تیار کر دو، کہا لبیک، کہا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، کہا لبیک، کہا نار نمرود میں کود جاؤ، کہا لبیک، کہا اللہ کہتا گیا، بندہ مانتا گیا، اس ماننے کے صلے میں بندے کو کتنی عظمتیں ملی۔ اللہ دیکھ اپنی آنکھوں سے کہ پیدا کرنے والے نے جب اپنے خلیل کو حکم دیا اور خلیل نے حبیب کے سامنے گردن جھکائی تو نتیجتاً آج کائنات بھر سے لوگ آ کر ان کے قدموں پر چل کر اور یہ دیکھ کر کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس بندے نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق کتنا مضبوط بنایا، اللہ نے اس کو عظمت یہ دی کہ اس کے قدموں سے لگنے والے پتھر کو اللہ نے اپنے گھر کا حصہ بنا کر اہل ایمان کو حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کا حکم مان کر اگر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام یہاں پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے قدموں سے لگنے والوں کو اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے کر حکم دیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی ہے دلوں کا کہ اللہ کی شاعر کی تعظیم کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو حج کا حکم دے کر فقط یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا، فقط اتنی تاکید نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں، سواری ہے، جا سکتا ہے، کوئی راستے میں ظالم بادشاہ نہیں ہے، کوئی نہیں، اور پھر اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا تو فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اسلام نے بنیادی طور پر حج کے ذریعے ہمیں اس اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا کہ ہم گناہوں سے بھی پاک و صاف ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تمیدی گفتگو، اور میرا خیال ہے اب جو حاجی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، بہت ظاہر حاجی جا چکے، بہت سے جانے ہیں، میرا خیال ہے پروبیبلی 9 جون تک لاسٹ فلائٹ جو ہے وہ اپنا آپریشن رہے گی۔ حج کی تیاری کرتے وقت یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک حاجی کو کن کن باتوں کا، پہلے مرد حاجی کی ہم بات کریں، خواتین کی بعد میں بات کریں گے، ظاہری طور پر باطنی طور پہ، کیونکہ ہم نارملی ہوتا ہی ہے کہ ہم ظاہر پہ تو بڑا توجہ دیتے ہیں، باطنی طور پہ توجہ نہیں دیتے، تو کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پہ ذرا گفتگو کی۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، اور خوبصورت آغاز ہوا، قبلہ پروفیسر صاحب نے بہترین انداز میں حج کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے رکھی۔ دیکھیے حج جو ہے یہ ایک ملاقات ہے، اور بندہ مومن عشق میں، جنون میں، محبت الہی میں، معرفت الہی میں ڈوب کر وہ رب تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور اسی لیے اس کو کہا گیا حج البیت، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کر کے جا رہا ہے۔ اب ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اسی کے گھر میں جا رہا ہے، حالانکہ اس کی شان یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اس کا جلوہ اور اس کا وجود ہر سمت ہے، ہر جگہ ہے، اور وہ جگہ مقام میں بھی ہے اور وہ مکان سے پاک اور مبرہ بھی ہے، لا مقام میں بھی ہے، لیکن بندہ ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو ملاقات کا اہتمام بھی ضروری ہے، اور ملاقات میں محبوب کے لیے کیا تحفہ لے کر جا رہا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس میں سب سے اہم قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب آ رہے ہو تو اچھا اہتمام کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن نے بتایا کہ جانتے ہو تیاری ہے کیا؟ تقوی۔ تقوی ہی وہ تیاری ہے جو تم نے تیاری کر کے آنا ہے حج بیت اللہ کی طرف، تو اس میں تمہارا اہتمام، تمہاری تیاری وہ تقوی کے ارد گرد سارا میٹر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے
जो चीज़ें इसमें नहीं करनी, कुछ करना है, कुछ लेकर जाना है, वो तकवा है। कुछ नहीं करना है, उससे बचना है, उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमा दिया। अच्छा, वो फरमाया फमन फरदा फी हिन्ना अल हज्जा, जो कोई अपने ऊपर लाजिम कर ले इन दिनों में हज को, फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, 3 चीज़ों से मना फरमाया। फरमाया एक तो मियाँ बीवी का आपस में जिस्मानी और इज़दिवाजी रिश्ता अभी मना है, उस पर पाबंदी है। दूसरा फरमाया फसूक फिस्क न करे। तीसरा फरमाया जिदाल, झगड़े से बचे। लिहाजा मियाँ बीवी एक दूसरे की रग़बत से बचें। फिस्क व फजूर, जो चीज़ें आम हालात में दीन ने शरीयत ने मना कर रखी थी, अब उनसे बदरजा औला बचना है, उस फिस्क से बचना है, फिर झगड़े से बचना है। तो लिहाजा खुसूसियत के साथ कुरान ने यहाँ झगड़े का जिक्र किया कि झगड़े से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब इतने सारे लोग हैं, जैसा कि आपने आदाद व शुमार भी बताए, तो इतने सारे लोग हैं और मौजूद हैं और अजनबियत भी है। तो अजनबियत में आम तौर पर आदमी थोड़ी सी तकलीफ़ किसी की तरफ से पहुँचे तो वो लिहाजदारी को तर्क कर देता है, मुरव्वत को तर्क कर देता है और स्ट्रेट फारवर्ड हो जाता है, भी ये कौन सा मुझे जानता है, जो मुँह में आया कह दिया। तो इसलिए कुरान मजीद ने वहाँ खुसूसियत के साथ इस एहतमाम का भी हुक्म दिया कि झगड़े से बचना है। ठीक। अब जो इसकी तैयारी में ज़रूरी है वो भी कुरान ने बता दिया, जिससे बचना है वो भी बता दिया। ठीक। यहाँ एक बहुत अहम बात वो ये कि देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो क्या उस काम को सीखे बगैर, जाने बगैर आप उसे अदा कर सकते हैं? नहीं। और क्या बेहतरीन तरीके से अदा करना हो तो क्या सीखे और जाने बगैर फिर किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो फिर ये जो हज है, तो हज के मनासिक हैं, हज के अहकाम हैं, हज के अंदर कुछ चीज़ें लाजिम की गई हैं, कुछ चीज़ों से मना किया गया है। तो जब तक एक बंदा मोमिन मर्द है या औरत उनको नहीं सीखेगा, उन अहकाम को नहीं जानेंगे, तो उन अहकाम को जाने बग़ैर जब वहाँ पहुँच जाएंगे कि महज, फिर वो तो महज एक सफ़र है, और महज सफ़र में फिर बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी होंगी वो छूट जाएंगी और जो नहीं करना होगा वो कर बैठेंगे। इसलिए हज का जिसने भी इरादा किया उस पर लाजिम है कि वो इसके अहकाम को जाने। जैसा कि ख़ुद आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, आपने फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज का तरीका, अहकाम, मनासिक हमें फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ, मुझसे हासिल करो। तो लिहाजा हज के जो मनासिक और अहकाम हैं उसको जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो हज के फ़राइज़ हैं और जो हज के वाजिबात हैं। चूँकि फ़राइज़ के बग़ैर भी हज अदा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, और जो वाजिबात हैं उनको भी अगर कसदन तर्क कर देगा तो उसमें भी उसके ऊपर हज के अंदर कमी वाक़ होती है, उसके अजर और सवाब में, और बाज़ सूरतों में उस पर दम लाजिम होता है और बाज़ सूरतों की तलाफ़ी करनी पड़ती है। तो लिहाजा कम से कम ये ज़रूरी है एक हाजी के लिए कि वो हज की तरफ जाने से कबल हज के फ़राइज़ को जाने और हज के वाजिबात को जाने। और इसकी तफसील हमारे फ़ुक़हा ने, आइम्मा ने बयान की है, मौजूद है। और याद नहीं कर सकते तो कम से कम कोई छोटा सा किताबचा ऐसा ज़रूर रख लें, ठीक, जिसके ऊपर ये हज के अहकाम और मुनासिक मौजूद हों। अच्छा, फिर दौरान हज भी ऐसे मसाइल पेश आ सकते हैं। अगर तो आपके गिरदो पेश में, आपके ग्रुप में, आपकी एक्सेस में कोई मुस्तनद आलिम दीन मौजूद है तो जब भी कोई मसला हो तो रुजू करें। ठीक। अदरवाइज़ आप ये ज़रूर एहतमाम करें कि आपको जब भी कोई मसला दरपेश आए आपने उसे जानना है और उसे सीखना है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया गया कि ये हज पे हम जा रहे हैं, तो हज फ़ी नफ्स ही एक नेकी है और बहुत बड़ी नेकी है, मगर इस हज के अंदर हमने किस नेकी का एहतमाम करना है और हज की नेकी क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों की निशानदेही फरमाई। फरमाया एक तो दूसरों को खाना खिलाना, ये हज की नेकियों में से एक बेहतरीन नेकी है। दूसरा उनको सलाम करना, सलाम के साथ पेश आना, और तीसरी अहम चीज़ जिसे फरमाया नरम गुफ्तगू। अब कुरान मजीद ने हमें जिदाल से, झगड़े से मना फरमाया और आका अलैहिस्सलाम ने हमें नरम गुफ्तगू की तलकीन फरमाई। तो लिहाजा हाजी को चाहिए कि वो रब की मुलाकात के लिए जा रहा है तो रास्ते की छोटी मोटी तकलीफ़ों पर सब्र करे, आसपास के लोगों की खिदमत बजा लाए, किसी से सख्ती से पेश ना आए, और रब की रज़ा के लिए जा रहा है और उसी की रज़ा को लेकर समेट कर अपने दामन में वापस पहुँचे। अच्छा, आप ये देखिए, ये कैसी कमाल बात है। वैसे ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली जो है, वैसे ज़ाहिर है सरकार अलैहिस्सलाम से बढ़कर जो है वो अपना साइकोलॉजिस्ट कौन होगा। कायनात की साइकोलॉजी आपके सामने जो है वो अपना वाज़ेह है।
تو بات یہ ہے کہ آپ نے کیسی مطلب سائیکولوجیکلی ڈیل کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میری امت جو ہے حج پر جھگڑے بھی کیا کرے گی، اور ہمارے دیکھیں اگریشن اتنا ہو جاتا ہے حج کے موقع پر علامہ صاحب کہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب کاٹ کھانے کو بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، تو مطلب اس کی نیکی کی بنیاد میں بات ڈال دی کہ آپ نے نرم گفتگو کرنی ہے۔ اور اگین وہی بات، لاکھوں افراد موجود ہیں، مطلب اگر آپ چلتے پھرتے حاجیوں سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے جائیں تو وہ ایک سلام کا مطلب مکہ پاک میں 1 لاکھ سلام ہو جائیں گے، تو آپ کتنے سلام جو ہے مطلب پھر مدینہ پاک میں 50,000 سلام، تو ایک سلام کے بدلے میں آپ کو وہ انلمیٹڈ سلام کی جو ہے ثواب ملے گا۔ اچھا بھائی، مردوں کی بات ہوئی، مختصراً ظاہر ہے سیناپسس ہی بیان ہو سکتے ہیں، خواتین کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے یہ بھی بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو مسلمان بہنیں اس سال حج کر رہی ہیں ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حرمین طیبین کا سفر نصیب فرمایا۔ یاد رکھیں حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم نے یہ پوچھا کہ عورتوں کے لیے جہاد کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے، یعنی یہ صرف حج ہی نہیں کر رہی بلکہ یہ جہاد بھی کر رہی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حج مبرور جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا صلہ سوائے جنت کے کچھ بھی اللہ اکبر، لیکن حج مبرور کے لیے 2 باتیں لازم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو، اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا یا دیگر جیسے تجارتی اغراض و مقاصد پوشیدہ نہ ہوں تو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ تمام خواتین کو جان لینا چاہیے حج وہی قبول ہے جو حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق، حضور علیہ السلام کے طریقے کو جاننا اور پھر حج کرنا یہ ہر خاتون کے اوپر لازم ہے۔ اب جب یہ سفر کریں تو سب سے پہلی بات جو خواتین کے لیے لازمی ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حج کون سا کر رہی ہیں۔ وہ حج افراد کر رہی ہیں، تمتع کر رہی ہیں، قران کر رہی ہیں، تو نارمل جو دنیا بھر سے آفاقی حاجی ہیں یعنی میقات کے باہر سے وہ سفر حج اختیار کرتے ہیں تو وہ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی جب یہ یہاں سے سفر کریں تو انہوں نے صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے، اور اگر تو مدینے جا رہے ہیں تو پھر تو احرام باندھیں گی نہیں، مدینے سے انہوں نے احرام باندھ کے مکہ جانا ہے۔ بعض فلائٹیں مدینہ جاتی ہیں، بعض جدہ جاتی ہیں، جو جدہ جا رہے ہیں تو وہ صرف یہاں سے عمرے کا احرام خواتین باندھیں گی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھتے وقت یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم حج کا احرام باندھ رہے ہیں۔ اب حج کا احرام باندھ لیا تو یہ تو حج افراد ہوا، اس میں عمرے کی اگر نیت نہیں ہے تو آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھ کے سفر حج اختیار کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ضروری بات، اب آپ اپنے ملک سے سفر کر رہی ہیں اور اس دوران آپ کے ایام مخصوص شروع ہو چکے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں مکہ معظمہ کے لیے اگر آپ کا سفر ہے، مدینے کی بات نہیں کر رہے، مکہ کے لیے اگر آپ کا سفر ہے تو پھر ایام مخصوص میں بھی آپ کو احرام کی نیت کرنا ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، احرام کی نیت کے ساتھ ہی آپ جائیں گے، کیونکہ آفاقی لوگ جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں وہ مکہ کی زیارت کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو ان پر جو ہے میقات سے پہلے احرام لازم ہوتا ہے، ورنہ ان پہ دم واجب ہو جائے گا۔ تو ان ایام میں بھی وہ احرام کی نیت کریں گی، تلبیہ بھی پڑھیں گی لیکن نفل نہیں پڑھیں گی، اور اسی طریقے نماز وغیرہ وہ نہیں پڑھیں گی۔ وہ مکہ پاک پہنچ جائیں گی اور وہاں پر جو ہے نا اپنی پاکی کے دنوں کا انتظار کریں گی۔ پاک ہونے کے بعد وہ احرام میں ہی ہیں، وہ غسل کریں گی، اور اس کے بعد وہ جو ان کا لباس تھا وہ اگر آلودہ نہیں ہوا ہے تو پھر وہی پہنیں گی، اور اس کے ساتھ پھر عمرہ اپنا مکمل کر کے بال کٹوا کے عمرے سے باہر آ جائیں گی۔ اب یہ 7 ذوالحجہ کا انتظار کریں گے۔ اب یہاں 7 ذوالحجہ کو نارملی جو ہے نا وہاں پر معلم وہ تیار کر کے نیت کروا کے مینا لے جاتے ہیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے تو 8 ذوالحجہ کی جو ہے وہ 5 نمازیں انہوں نے وہیں پر مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اب یہ انتظار کریں گی، اپنے عبادت وغیرہ معمولات کریں گی۔ یہ بات یاد رکھیں، تمام خواتین کو یہ بات اپنے ذمے کر لینی چاہیے کہ انہیں اس سفر میں اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ درست کرنا ہے، فضول گوئی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اور جو ہے نا وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی جس سے آپ کا یہ مشقت والا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو عورت کے لیے جہاد قرار دیا گیا، اور واقعی یہ جہاد ہے کیونکہ بہت مشقت کا عمل ہے جس میں اچھے بھلے نوجوان تھک جاتے ہیں، تو عورت تو ویسے بھی کمزور صنف ہے، لیکن وہ یہ
جب حج کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب 7-8 ذوالحجہ کو جب حج کا احرام باندھا جا رہا ہوگا تو یہاں پھر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایام کسی جو ہے نا وہ خاتون کے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ حج کی نیت کرے گی اور اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے گی اور اس کے بعد پھر وہ مینا میں بھی جائے گی، لیکن وہاں ذکر و اذکار کرے، نمازیں ظاہر سی بات ہیں اب اس کو اس حالت کے اندر معاف ہیں، اور اس کے بعد وہ عرفات کے میدان میں بھی جائے گی، مزدلفہ بھی آئے گی اور کنکریاں بھی مارے گی ان ایام کے اندر۔ اب یہاں پر اگر اس کے جو ہے نا وہ ایام مکمل نہیں ہوتے ہیں تو اب طواف زیارت ظاہر سی بات ہے وہ پاکی کی حالت میں کرنا ہے تو پاک ہو کے طواف زیارت کرے گی۔ یہاں پر ایک بات لازم ہے، بعض خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ میدان عرفات میں جب وہ چلے جائیں تو اس سے علم نہ ہونے کی وجہ سے جلدی باہر نکل آتی ہیں۔ یاد رکھیں میدان عرفات 9 ذوالحجہ کو اس وقت نکلنا ہے کہ جب سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا ہو، اور پھر میدان مزدلفہ کی بات خواتین یاد رکھ لیں، کنکریاں مارنے اس وقت جانا ہے جب آپ فجر کا وقت میدان مزدلفہ میں پا چکے ہو۔ اگر آپ نے تہجد کے وقت یا 12 بجے یا 1 بجے وہاں سے آپ مینا کی طرف نکل گئے تو اس طریقے سے پھر دم لازم ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوگی، یہ واجب ہے۔ یعنی مزدلفہ کے میدان میں فجر کے وقت چند لمحوں کے لیے رکنا، وقوف کرنا، یہ واجب ہے، اور وہیں 49 کنکریاں جمع کرنی جی وہیں پر آپ نے کنکریاں وغیرہ جمع کرنی ہے۔ اور یہاں پر اگر کسی خاتون کو 13 تاریخ کی اس کی فلائٹ ہے، اس نے جانا ہے اور اس نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا ہے اور وہ پاک بھی نہیں ہوئی ہیں تو وہ طواف زیارت اس صورت میں کر لیں گی، لیکن اس پر بدنا ہوگا، یعنی گائے یا اونٹ کی قربانی دینا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ حج کر رہے ہیں انہیں صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا آمین۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے، صحیح طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ جڑے رہیں، ظاہر حج کے فضائل پر، اس کے احکامات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ 3 طرح کے حج ہیں، حج قران ہے، حج تمتع ہے اور حج افراد ہے۔ یہ قران، تمتع اور افراد کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے اگر ان میں سے کوئی آپ ایک حج پرفارم کر رہے ہیں تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بڑی انفارمیٹیو باتیں ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو جو شارٹ لسٹ کر دیے گئے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرتبہ اپنے در کی حاضری کا شرف عطا کر رہا ہے، اپنے محبوب کے در کی حاضری کا شرف عطا کر رہا ہے، اور ان کا نام اللہ کے مہمانوں میں لکھا جائے گا، یعنی ضیوف الرحمن جو ہیں وہ اس صف کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اب ذرا پروفیسر صاحب 3 کیٹیگریز جو حج کی ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد، ذرا اس کی پہلے تو ایک وضاحت فرما دیجئے کہ کیا ہے، اور لیٹ سپوز اگر کوئی حج قران کرتا ہے، حج تمتع کرتا ہے، حج افراد کرتا ہے تو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ ذرا ٹیکنیکلی سمجھا دیجئے سارا۔ حج ہم نے اس طرح کرنا ہے جس طرح رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی جناب۔ اب پروردگار عالمین نے جب بیت المعمور کے نیچے خانہ کعبہ تعمیر کروایا اور اس میں جب حجر اسود لایا گیا تو حجر اسود کی روشنی اور اس کی چمک اتنی تھی کہ وہ جہاں جہاں تک گئی وہ چاروں طرف سے حدود حرم کہلوائیں۔ اچھا، اب وہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہاں باہر سے جانے والے کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ اوکے، اب یعنی جو میقات کہلاتی ہے، وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہاں سے چلتے ہیں تو احرام یہاں سے باندھ لیا جاتا ہے، کیونکہ راستے میں یلملم ہماری میقات شروع ہوتی ہے اور وہاں سمندر ہے تو اس سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں سے وہ جہاز میں سفر کے دوران جہاز میں جاتے ہوئے پھر احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو احرام باندھنا حج کے اندر، عمرے کے اندر ضروری ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک حج نہیں کیا تھا میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ ارکان اسلام میں سب سے مشکل رکن کون سا ہے۔ اچھا،
پہلی بار جب حج کیا تو پتہ چلا کہ حج تمام ارکان اسلام میں سب سے مشقت والا. اب تو بہت سہولتیں ہو گئیں. جب ٹنل نہیں بنی تھی تو جس انداز سے مینا پہنچنا پڑتا تھا, وہاں سے آگے جانا ہوتا تھا, وہ مشکلات تھیں. اب جب حج کے لیے جاتا ہے تو اسلام نے اس کے لیے 3 سہولتیں رکھی ہیں حج کی. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں حج قران, ایک حج تمتع, ایک ہے حج مفرد یا حج افراد. ٹھیک ہے. اب حج قران کیا ہے؟ حج قران کے معنی ہے ملانا. اوکے, ملانا. ٹھیک ہے. اب جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور وہ عمرے کے لیے جب احرام باندھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ حج کی بھی نیت کر لیتا ہے. اچھا. عمرے اور حج کو ملا لینا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر و ثواب والا حج حج قران ہے. کیونکہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کی پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے احرام کی حالت میں چونٹی تک کو, بال تک کو نہیں ٹوٹنے دینا. کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, کس طرح ذہنی پاکیزگی رکھنی ہے, کس طرح اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھنا ہے. مطلب حج, اب مجھے بتائیے, اگر یہ حج احرام کی آپ کی حالت ہے تو احرام کی حالت میں آپ غسل وغیرہ کر سکتے ہیں؟ پہلے غسل کر لیا جائے, خوشبو لگا لی جائے, اور لیکن اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ گریز کیا جائے. نہیں ویسے مطلب نہانا, جیسے لوگ نارملی شاور لینا چاہتے ہیں تو کیا آپ غسل کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نہ ہو کہ انسان بننے سمجھنے کے لیے. نہیں صحیح ہے. مطلب اس میں خوشبو والا صابن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ خوشبو والا صابن استعمال نہیں کریں. اچھا, اور کنگھی وغیرہ کر سکتے ہیں؟ کنگھی وغیرہ اس طرح سے کریں کہ بال نہ ٹوٹنے پائیں. اگر بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ کنگھی بھی نہیں کریں گے. بال ٹوٹنے پر بھی دم لازم آ جاتا ہے. نہیں, بال ٹوٹنے پہ دم ہے, یا مثال کے طور پر صدقہ ہے, فرض کیجئے کہ ایک جان بوجھ کے آپ نے توڑا تو وہ مطلب جان بوجھ کر توڑنے والے پر دم آئے گا. اچھا. اور اگر ویسے ٹوٹ گیا تو اس کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں. بال اگر ہوں گے تو اس پہ کھجوریں صدقہ ہے, مٹھی کھجوریں ہے نا, اور 1/4 اگر بال کاٹ دیے تو پھر دم ہے نا, پھر دم ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, اب آئیے سر قران کی بات کر رہے ہیں. حج قران یہ ہے کہ آپ نے جب احرام باندھا تو اس میں عمرے کے ساتھ حج کی بھی نیت کر لی. جی. اب احرام باندھنے کے بعد جب تک آپ حج نہیں کر لیتے, قربانی نہیں دے لیتے, آپ احرام سے باہر نہیں آئیں گے. اس لیے حج اور عمرے کو ملانے کا نام قران ہے. اس کے بعد ہے حج تمتع. تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کو, نفع حاصل کرنے کو. اب اس میں یہ سہولت دی کہ جب انسان باہر سے جا رہا ہے تو اس نے عمرے کے لیے احرام کی نیت الگ کر لی, اور جا کر عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کھول کر فائدہ حاصل کر لیا. ٹھیک. اس میاں بیوی ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا, یا اور جو چیزیں ہیں وہ احرام کی حالت میں نہیں ہو سکتی تھیں ان کو کر لیا. اب یہ فائدہ اٹھانے کی بنا پر اس کو حج تمتع کا نام دیا گیا. اس کو کہتے ہیں متمتع. ٹھیک. احناف کے نزدیک اس حج کو زیادہ فضیلت والا شمار کیا جاتا ہے. اور حج مفرد وہ ہے, اس سے پہلے, حج مفرد سے پہلے تمتع نارملی پاکستانی کیا کرتے ہیں, یعنی جو بھی جو باہر سے آنے والے جو آتے ہیں آفاقی اسے کہتے ہیں. آفاقی کہتے ہیں. بالکل آفاقی ہوئے نا جو. اور حج مفرد جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے لوگ کرتے ہیں زیادہ تر, جو یعنی حدود میں, حجاز کی حدود میں ہیں. انہوں نے 7 ذی الحج کو آ کر 8ویں حج سے اپنا احرام باندھا اور حج کی نیت کی. اس کو فقط انہوں نے چونکہ حج کی نیت کی ہے, وہ اکیلا حج ہے, اس لیے اس کے لیے کہا گیا کہ یہ حج مفرد ہے. اب حج قران کی صورت میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چونکہ میں نے احرام باندھ رکھا ہے, اور وہ جو کہا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے کیونکہ اس نے احرام حج اور عمرے کو ملا رکھا ہے. اور حج تمتع کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول لیا, پابندی سے نکلا, اور اس کے بعد 8 ذی الحج سے آپ نے کے لیے حج کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا. اور حج مفرد جو ہے وہ صرف آپ نے اس کے لیے بہترین ہو گیا. اچھا سر, اب جو 5 کور ایام ہیں اور سارا حج جو ہے سمٹ کے آ جاتا ہے ان 5 کور ایام میں, اور وہ ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک, یعنی منی سے لے کے منی تک, دوسرے لفظوں میں. اچھا, یہ جو منی سے لے کے منی تک کا سارا معاملہ ہے, اس میں ذرا ترتیب بتائیے کیسے ہے, اور ایک ایک نقطہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, اور اس میں طواف زیارہ کا ضرور خاص طور پہ بتا دیجیے. بہت شکریہ جنید بھائی.
حج کے 5 دنوں میں ہی تمام مناسک اور احکام کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حج کا جو سب سے پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحج ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ۔ ٹھیک۔ عام طور پر ابھی مینجمنٹ کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ کی وجہ سے 7 اور 8 کی درمیانی شب میں حجاج کرام کو میدان مینا کے اندر، خیموں کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے بیت اللہ شریف سے تو آپ نکلیں مینا کی طرف۔ تو یہ پہلا دن ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور اس میں نیت احرام کی کب کی جائے گی؟ یہ جب احرام باندھیں گے، یعنی اگر آپ 7 اور 8 کی درمیانی شب نکلے ہیں مکہ سے مینا کی طرف تو تب آپ نے وہیں سے احرام باندھا اور حج کی نیت کی۔ اور اگر آپ کوئی آدمی اگر قافلے کے ساتھ نہیں گیا اور اس نے خود صبح نکلنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ جب بھی مکہ شریف سے نکلے گا، مستحب یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں جائے اور وہاں 2 نفل پڑھے اور وہیں سے نیت کر کے حالت احرام میں داخل ہو جائے اور پھر مینا کی طرف۔ یہ مستحب ہے، لیکن 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اچھا، اب ظہر سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں نا مینا پہنچ کے بعد؟ یہ مطلب میں اس میں سہولت سمجھنا چاہ رہا ہوں میں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تو مستحب ہو گیا مکہ پاک میں، ٹھیک ہے، جو یہ 8 ذی الحج کا دن ہے نا، اس دن کے اندر مینا میں پہنچنا یہ سنت ہے اور رات کا قیام اس میں جا کر وہ مستحب ہے اگلی رات کا۔ اور یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ تو روٹین میں جو پڑھی جاتی ہیں وہی ہیں۔ اس پہلے دن میں فی نفس ہی حج کے احکام اور حج کی چیزوں میں سے سوائے وہاں پہنچنے اور بیٹھنے کے اور کوئی عمل نہیں ہے جس کو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہو۔ ٹھیک ہے، گویا کہ حج میں بندہ داخل ہو جاتا ہے جب وہ مکہ سے مینا کی طرف جائے گا تو حج کے احرام کے ساتھ اور نیت کے ساتھ داخل ہو گیا۔ اچھا، وہاں پہنچنے کے بعد 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور عام طور پر معروف یہی ہے کہ بھی وہاں 5 نمازیں ادا کرنا ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ پھر اسی طرح آج کل تو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے وہ 8 اور 9 کی درمیانی شب میں پھر اگلی منزل کی طرف منتقل کر دیتے ہیں حجاج کرام کو، اور وہ عرفات ہے۔ لیکن اگر کوئی 9 کی صبح وہاں سے نکلا فجر پڑھ کے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے 8 اور 9 کی درمیانی شب کو وہاں پہنچ گئے، عرفات کی طرف چل پڑے تو بھی بجا ہے۔ تو جو 9 ذی الحج ہے، حج کا جو سب سے بڑا دن ہے، رکن اعظم، وہ وہی کہلاتا ہے، چونکہ رکن اعظم ہے، وہ وقوف عرفات ہے۔ اور وقوف عرفات میں یہ ہے کہ عرفات کی حدود کا خیال رکھنا اس دن بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رش کی وجہ سے بعض لوگ پہلے اپنے خیموں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں کہ تھوڑا سفر آگے کر لیں، طے کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدود حرم سے پہلے نکل جائیں۔ مغرب کا جب وقت ہوگا تو وہاں اذان نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوگی، لہٰذا صرف ایک نشانی کے طور پر آپ کو الارم یا ایک آواز آتی ہے، اسی سے پھر آپ نے حدود عرفات سے نکلنا ہے۔ بالکل، مطلب وہ آپ کو ویسے بھی نظر آ رہا ہو تو جب غروب آفتاب ہو گیا تو مزدلفہ کی طرف نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مزدلفہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب جب مزدلفہ کی طرف نکل جاتے ہیں تو پھر یہ جو رات ہے نا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اگلا جو دن ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور بہت سارے مناسک اور احکام اگلے دن کے اندر ہیں، 10 ذی الحج کے اندر۔ اس لیے یہ مشقت والا دن ہے اور یہ رات بھی مشقت والی ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیے وہ جو وادی محصر سے نکلتے ہوئے جو ہے تیزی دکھانی ہے، وہاں رکنا نہیں ہے، جہاں عذاب نازل ہو اصحاب فیل پہ جو وہ جب وہاں سے نکلتے ہیں، عرفات سے نکلے ہیں مغرب پڑھ کے، تو پھر مزدلفہ پہنچ کر ہی مغرب اور عشاء کو نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے مغرب کی نماز اتنا لیٹ ہو جائے کہ آدھی رات ہو جائے، عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ ہاں، اگر مزدلفہ نہیں پہنچ پا رہے اور آپ کو لگتا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یہ تو عشاء کا وقت بھی گزر رہا ہے یا صبح ہونے والی ہے، بعضوں کا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جہاں ہیں انہیں مغرب اور عشاء پھر وہیں پڑھ لینی چاہیے۔ ادروائز یہ کہ وہ ویٹ کریں گے کہ وہ مزدلفہ کے اندر داخل ہوں گے تو وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے، اور وہیں سے کنکریاں بھی جمع کرنی ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو مزدلفہ کے اندر رات کا قیام ہے یہ سنت ہے، اور جو چیز واجب ہے وقوف مزدلفہ وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد اس کی نیت کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ صبح صادق کا انتظار کیے بغیر پہلے ہی وہاں سے نکل آتے ہیں سفر کی سہولت کے لیے کہ آگے سفر کریں، یہ درست نہیں ہے، سوائے ان کی خواتین کے لیے، بوڑھوں کے لیے یا شرعی عذر ہو جن کے پاس، ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے لیے ایکسیپشن ہوتی ہے۔ اب یہ جو اگلا دن شروع ہوا حج کا تیسرا دن،
یہ حج کا تیسرا دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور یہ قربانی کا دن یعنی، تو یہ حج کا مصروف ترین دن ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ مزدلفہ سے نکلے ہیں صبح صادق کے بعد، وقوف کے بعد، اور پھر سیدھا جا رہے ہیں جمرہ عقبہ کے اوپر، وہاں رمی کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے اس دن کا۔ اب وہاں رمی کریں گے، اور صرف جس کو عرف عام میں بڑے شیطان کی نشانی اور علامت کہتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر 7 کنکریاں ماری، اور کنکریاں جو مزدلفہ سے لی ہیں وہ 49 تو ضروری ہیں، 49 وہ رات ہی جمع کر لینی ہے نا، رات ہی جمع کر لینی ہے، اور احتیاطاً یہ ہے کہ 70 ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو مینا کے اندر تیسرا دن پڑ گیا تو پھر اگلے دن کی اس کے لیے 21 کنکریاں اور بھی چاہیے۔ تو اس وجہ سے اچھا وہاں سے نکل پڑے تو رمی کی جمرہ عقبہ کے اوپر، یہ پہلا عمل ہے 10 ذی الحج کا۔ پھر 10 ذی الحج کا دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ قربانی کی جائے گی، اور قربانی حج افراد کرنے والوں پر واجب نہیں ہے، قربانی حج قران اور حج تمتع والوں پر واجب ہے، لہذا وہ قربانی کریں گے، یا وہ اپنی انفارمیشن دیں گے قربانی کے لیے کہ میں نے رمی کر لی ہے، میری طرف سے قربانی کر دی جائے۔ پھر ان کو قربانی کی انٹیمیشن جب آ جائے، یعنی یہ انشور ہو جائے کہ ان کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، تب وہ حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے، بال کٹوائیں گے۔ تو وہ راستے میں بھی لوگ کرتے ہیں، اور حرم شریف پہنچ کے بھی کرتے ہیں، واپس مینا میں پہنچ کے بھی کرتے ہیں، اپنی ترتیب ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ طواف زیارت کو چلے جائیں گے، اور یہ طواف زیارت جو ہے یہ صبح صادق کے بعد سے، چونکہ اس کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس میں حلق اور تقصیر بیچ میں شامل نہیں ہے؟ حلق یا تقصیر وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اچھا آگے حلق اور تقصیر کروائیں گے قربانی کے بعد، جب قربانی کی کنفرمیشن ہو گئی پھر حلق طواف زیارت کی طواف زیارت اب کریں۔ لیکن اس طواف زیارت کو، جس کو اس دن کی ترتیب میں آخری عمل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اس کا وقت بنیادی طور پر صبح صادق سے شروع ہو چکا تھا، لہٰذا اگر کچھ لوگ اپنے سفر کی ترتیب یوں بناتے ہیں کہ وہ مزدلفہ سے جو رات گزاری اور صبح وہاں کے وقوف کیا، اور اس کے بعد وہ فوراً اگر نکل جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف، اور جا کر سب سے پہلے طواف زیارت کرتے ہیں، اور بعد میں یہ 3 کام کرتے ہیں، چونکہ ان 3 کاموں میں ترتیب ضروری ہے۔ پہلے رمی کرنی ہے جمرہ عقبہ پر، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا۔ ان 3 کاموں کی جو ترتیب ہے وہ واجب ہے، لیکن طواف زیارت کو ان تینوں کے آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا لاجیکلی ویسے لگتا بھی بہتر یہی کہ طواف زیارہ مطلب جو ہے مطلب وہ ہم اگر آخر میں کر لیں تو زیادہ آخر میں کریں، چونکہ یہ ایک محبوب سے ملاقات ہے تو اپنے کام مکمل کر کے آئیں تو آخر میں کریں، لیکن یہ کہ چونکہ شریعت مطہرہ نے آسانی دی ترتیب کے مطابق۔ اچھا پھر جو اگلا دن ہے 11 اور 12 کا، ان دونوں دنوں کو کہا جاتا ہے ایام رمی۔ اس میں کوئی اور کام نہیں سوائے اس کے کہ مینا کے اندر قیام کرنا ہے اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ پھر رمی کرنی ہے، اور وہ تینوں مقامات پر 21 کنکریاں آپ نے ماری، ہاں اولا بھی، اوسط بھی اور عقبہ بھی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ 11-12 دونوں کو مطلب یہ عمل آپ نے کرنا۔ اور اگر کسی نے وہ پورا دن اگر وہاں وہ مغرب ہو گئی اور صبح صادق ہو گئی حتیٰ کہ وہاں ٹھہر گیا، تو پھر اگلے دن کی رمی کرنا بھی اس پر واجب ہو جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح، بہت اچھا آپ نے اس کو کنکلوڈ کر دیا۔ اب سر بات یہ ہے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے گزارا۔ تو اب جو یہ جو ہے نا کہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو اب کعبے کا کعبہ جو ہے دیکھنے کے لیے کیا جا رہے ہیں؟ بس بات یہ ہے کہ وہاں تو عرضی پیش کرنے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی سنت کو پورا کر دیا، اب آپ مہر ثبت کروا دیجئے تاکہ یہ مقبولیت کی منازل طے کر لے آج۔ تو مدینہ پاک کی حاضری، اس کا اہتمام، اس کا ادب بتلائیے ذرا۔ دیکھیں مدینہ تو رسول زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ، وہ عظیم الشان شہر ہے جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کے صاحبزادی ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ تو اس شہر کی طرف جاتے ہوئے انسان ہمیشہ جب بھی کسی کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کی شان و شوکت، اس کی منزلت اور اس کے مرتبہ کو اپنے دماغ، اپنے دل اور خیالات میں رکھ کر سفر کرتا ہے۔ اور اب حاجی اس شہر کی طرف جا رہے ہیں کہ جس شہر میں ہر رات
راستے پر فرشتوں کا پہرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کوئی ایسی گھاٹی نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں جو مدینے کی طرف آتا اور اس پر فرشتے پہرا نہ دیتے ہوں اور وہاں جانے والوں کو خوش آمدید نہ کہتے ہوں۔ مدینہ الرسول امن کا شہر ہے، خیر و برکت کا شہر ہے، وہ شہر ہے جس سے حضور علیہ السلام نے خود محبت کی ہے، اور خود جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جب نبی پاک علیہ السلام مدینے کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے اپنی سواری کو مدینے کے قریب آتے ہوئے تیز کر دیا تھا، اور جو ہے نا گرد اڑ رہی تھی، لوگ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لے رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اب ان کپڑوں کو منہ سے ہٹا لو، یہ خاک وہ خاک ہے جس میں رب نے شفا رکھی ہے۔ اب حاجی اس شہر میں جا رہے ہیں جس کے پانی میں شفا ہے، جس کے غذا میں شفا ہے، جس کی فضا میں شفا ہے، جہاں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جیسے ہی وجود حاجی کا مدینہ طیبہ میں پہنچتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماں کی گود میں آ گیا ہے، تمام غم چھٹ چکے ہیں، طبیعت جو ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہو چکی ہے، اور بندہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے جنت میں آ چکا ہے۔ اور حقیقت میں زمین کے اوپر اگر جنت دیکھنی ہے تو وہ مدینہ الرسول ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کہا جس نے مدینے کے اندر آ کر غم کے اوپر صبر کیا اور کسی تکلیف کے اوپر بیماری پر صبر کیا تو وہ اس بات کی ضمانت لے لے میں اس کی شفاعت خود کروں گا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے کہا جو مدینے کی موت پر راضی رہے تو اس کی شفاعت مدینہ الرسول میں مرنے والے تمام لوگوں کی شفاعت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں کروں گا۔ اب جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے اپنے قدم زمین پر رکھتے ہوئے یہ سوچ لیں یہ وہ زمین ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہیں، جن فضاؤں میں حضور کی آواز موجود ہے، حضور علیہ السلام کی خوشبو کا اثر موجود ہے، حضور جان رحمت علیہ السلام کی مجلس کی برکتیں موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے تبسم خیر کی برکات موجود ہیں، جہاں پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہنے والے جو ہے وہ صحابہ اکرام کی برکات موجود ہیں۔ آپ کا قدم وہاں لگ چکا ہے، اپنے دل کو تھام لیجئے، اپنی فکروں کو پاک کیجئے، اپنے تصورات کو سمیٹ لیجئے، اور اب جو ہے وہ نیا لباس پہن کر خوشبو لگا کر اس مبارک دیار کی طرف چلیے، اس مبارک مسجد کی طرف چلیے جہاں پر حضور علیہ السلام فی نفس ہی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی زیارت کو چلیے جس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام محمد شعیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جگہ کی جس نے زیارت کی رب اس کا مرتبہ بلند کر دے گا، اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا، اس کی حادثات سے حفاظت کرے گا، اس کے رزق میں برکت ڈالے گا، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اب اس جگہ کی طرف حاجی چل رہا ہے، اللہ اللہ لائن لگی ہوئی ہے، باب السلام قریب ہے، دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں کہ ایک گناہگار تاجدار کائنات کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے رک جائیے اور یہ محسوس کیجئے کہ حضور فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام آیا ہے، اس کو آنے دیجئے۔ اس اشارے کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے اپنا قدم دایاں قدم مسجد شریف کے اندر رکھیے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر۔ اب آپ بڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کی بائیں سائڈ پر ریاض الجنت کی جگہ شروع ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام کا ممبر اقدس ہے، حضور فخر عالم جہاں بیٹھ کر جو ہے نا وہ تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ آگے بڑھتے بڑھتے روضہ رسول کی جو ہے نا وہ دیوار شروع ہو چکی ہے، حضور فخر عالم جانے کائنات کے مواجہ اقدس کی بالکل سیدھ پر بڑا فانوس ہے، اب اس کے نیچے آپ کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو بے زبانوں کی بات کو جاننے والے جہاں موجود ہیں، جہاں حضور علیہ السلام دھڑکنوں کے اندر کیا کیفیت ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تصورات میں کیا جنگ چل رہی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تیری تذبذب کو بھی جانتے ہیں، تیرے اطمینان کو بھی جانتے ہیں، اور وہاں اپنے یاروں کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کے مبارک مواجہ کے بالکل سیدھ میں حاجی کھڑا ہے، سینہ حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے، حضور فخر عالم اب سینے کو پاک فرما رہے ہیں۔ آپ اس تصور میں اپنے گریہ کنا ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے آپ آنسو بہائیں یا مسکرائیں، دونوں کیفیتیں محبوب ہیں۔ کسی نے پوچھا روتے کیوں؟ کہا یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے، اور کسی مسکرانے والے سے پوچھا گیا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یہاں امن نہیں تو پھر کہاں امن ہوگا۔ حضور فخر عالم علیہ السلام کو سلام کیجئے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد
پھر 2 قدم آگے بڑھ کر تاجدار کائنات کے مبارک صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پیش کیجئے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام پیش کیجئے، پھر باب بقیع سے نکل جائیے، جنت البقیع کی طرف جائیے، تاجدار کائنات کی شہزادی کو سلام پیش کیجئے، حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام حسن حضرت پاک علیہ عثمان غنی، حضرت امام حسن مشتبہ، ان ہستیوں کو سلام کیجئے، ازواج حضور کی دیگر مطہرات، بیٹیوں کو، پھپھیوں کو، ازواج مطہرات کو، حضور کے بیٹے صحابہ حضرت کرام ابراہیم 10,000 محمد کو سلام پیش کیجئے اور اپنی قسمت پر ناز کیجئے۔ پھر جب تک مدینے میں رہیں کوشش کریں سورہ کوثر اور درود پاک کی کثرت کرتے سبحان رہیں، اللہ، اس سے انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے۔ جی بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اور کیا کمال گفتگو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں اس برس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ جو حج کا موقع ہوتا ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب موقع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شیطان جتا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، آپ کے اندر ایگریشن پیدا کرے گا، آپ کو لغویات کے اندر لگائے گا، آپ کے منہ سے کہیں غیبت کروا دے گا، کہیں آپ سے جو ہے وہ ترش باتیں کروا دے گا، کہیں آپ کی زبان کو جو ہے وہ بلا وجہ سلپ آف ٹنگ بلا وجہ کروا دے گا۔ کیونکہ دیکھیں وہ راضی تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک موقع آئے گا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ تفاخر سے بیان کرے گا، یہ میرے بندے ہیں جو اس وقت مٹی میٹے میں لیکن آج میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ تو کسی طور سے وہ تو کسمسا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، پھڑک رہا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ 2 کام ضرور کیجئے گا حج کے موقع پہ، بس یہ میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک تو زبان کو تالا لگاتے ہیں، بالکل لاک کر کے چابی کو پھینک دیجئے، سمندر برد کر دیجئے، اور دوسرا ادب کو ملوز خاطر رکھیے گا۔ ادب، بس ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہر بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ حاضری دیجئے، ایسی حاضری دیجئے صاحب کہ ادب بھی کہے کہ واقعی بہت با ادب حاضری دیے۔ یاد رکھیے، زبان پہ کنٹرول کر لیا اور ادب کو ملوز رکھا تو پھر انشاءاللہ اللہ کا کرم آپ پر خاص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ کتاب الشفا آپ کو بتلاتے ہیں صاحب، اور آئیے 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی معمول تھا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر محبت الہی کے دعوے میں اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت انسان کے تمام امور کو اپنی رحمت میں ڈھانپ کر پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا کہ فرضیت و فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔